ٹھہرے ہوئے پانی میں چاند کا عکس کتنا صاف شفاف ہے، اور جیسے ہی پانی کا بہاؤ تیز ہوا چاند کا عکس بھی خراب ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہیں ٹائپس آف ریفلیکٹنگ سرفیسز میں۔ ریفلیکٹنگ سطحوں کی اقسام دو قسم کی ہوتی ہیں، اسموتھ سرفیس یعنی کہ ہموار سطح اور رف سرفیس یعنی کہ کھردری سطح۔ اسموتھ سرفیس یعنی ہموار سطح پر جب روشنی پڑتی ہے تو وہ ایک خاص سمت پر ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریگولر ریفلیکشن۔ In regular reflection, parallel light rays hit a smooth surface and are all reflected at same angles. Regular reflection میں جب روشنی کی متوازی شعاعیں کسی ہموار چمکدار سطح پر ٹکراتی ہیں تو تمام شعاعیں ایک زاویے پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ پانی کی ہموار سطح پر ہونے والی ریگولر ریفلیکشن کی وجہ سے چاند کا عکس اتنا شفاف نظر آ رہا ہے، اور ریگولر ریفلیکشن ہی کی وجہ سے مجھے اس شیشے پر اپنا عکس نظر آ رہا ہے، وہ بھی اتنا صاف شفاف۔ پر آپ کو معلوم ہے، اونچی، نیچی، رف سرفیس یعنی کھردری سطح پر جب روشنی کی متوازی شعاعیں ٹکراتی ہیں تو مختلف سمت پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ ایسی ریفلیکشن کو ہم ڈیفیوز ریفلیکشن کہتے ہیں۔ Diffuse reflection occurs when parallel light rays hit a rough surface and are all reflected at different angles. جب روشنی کی متوازی شعاعیں کسی کھردری سطح سے ٹکراتی ہیں تو تمام شعاعیں مختلف زاویوں پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ تبھی تو غیر ہموار پانی کی سطح پر ہمیں چاند کا عکس صحیح سے نظر نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریفلیکٹنگ سرفیسز عام زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں؟ آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں یوزز آف ریفلیکٹنگ سرفیسز کے بارے میں، یعنی ریفلیکٹنگ سرفیسز کے استعمالات۔ ریفلیکٹنگ سرفیسز پیریسکوپ میں استعمال ہوتی ہیں، جو کہ آبدوز یعنی سب میرین میں موجود ہوتا ہے۔ باہر سے آنے والی روشنی اس ڈنڈے کے اندر موجود شیشے سے ٹکراتی ہے، ریفلیکٹ ہوتے ہی وہ اس میں موجود دوسرے شیشے پر جا ٹکراتی ہے اور دوبارہ سے ریفلیکٹ ہوتے ہی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ اس طرح پیریسکوپ ہمیں پانی کی گہرائی سے سطح پر دیکھنے پہ مدد کرتا ہے۔ مائکروسکوپ میں بھی ریفلیکٹنگ سرفیسز استعمال ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم مائکرو سیلولر آرگینزم دیکھ سکتے ہیں۔ روشنی آتے ہی نیچے موجود شیشے پر ٹکرا کر مائکروسکوپ میں داخل ہوتی ہے اور شیشے کی ایک لمبی قطار سے گزرتی ہوئی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں یہ بیکٹیریا وغیرہ دیکھنے میں مدد کرتی ہے۔ ریفلیکٹنگ سرفیسز ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ میں بھی استعمال ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں فلکی جسم جیسے کہ یہ چاند دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ روشنی اس کی ایک جانب سے داخل ہوتی ہے، سامنے موجود شیشے پر ٹکراتے ہی وہ ریفلیکٹ ہو کر مختلف سمت میں موجود دوسرے شیشے پر ٹکراتی ہے اور اس سے ریفلیکٹ ہوتے ہی ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے والی کمیٹی بھی ٹیلیسکوپ کی مدد سے ہی عید کا چاند دیکھتی ہے۔ سلام بچوں، آج ہم نے جانا ریفلیکٹنگ سطحوں یعنی ریفلیکٹنگ سرفیسز کے بارے میں۔ ریفلیکٹنگ سرفیسز دو قسم کی ہوتی ہیں، اسموتھ سرفیس یعنی کہ ہموار سطح اور رف سرفیس یعنی کھردری سطح۔ ہموار سطح پر ریگولر ریفلیکشن واقع ہوتی ہے اور کھردری سطح پر ڈیفیوز ریفلیکشن ہوتی ہے۔ ریگولر ریفلیکشن میں لائٹ ریز آر ریفلیکٹڈ ایٹ سیم اینگل، یعنی روشنی کی شعاعیں ایک زاویے پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جبکہ ڈیفیوز ریفلیکشن میں لائٹ ریز آر ریفلیکٹڈ ایٹ ڈفرینٹ اینگلز، یعنی کہ روشنی کی شعاعیں
مختلف زاویوں پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ ریفلیکٹنگ سطحوں کے استعمالات یعنی یوزز آف ریفلیکٹنگ سرفیسز میں شامل ہیں ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ، پیریسکوپ اور مائکروسکوپ۔ ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں۔